الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بالارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ اور رات دن کے بدلنے میں اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الجاثیہ کی آیات مبارکہ 5 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سورت کے آغاز میں یہ ذکر ہوا تھا کہ یہ قرآن مجید کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو بڑے غالب اور حکمت والے ہیں ان کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اور یہ کتاب کس پر نازل کی گئی؟ اللہ نے اپنے آخری نبی خاتم النبیین، امام الرسول، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء پر نازل فرمائی۔ فرشتہ بھی جو مقرب انبیاء کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی امین، روح امین کا اللہ نے اس کو خطاب دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین، ایک امین کے ذریعے دوسرے امین پر اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ کوئی عام معمولی کتاب نہیں ہے۔ اور اہل ایمان، جو اہل ایمان ہیں، ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں بہت سی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز میں اس کی حکمت ہے۔ چھوٹے سے ذرہ اس سے لے کر بڑی سی بڑی چیزیں، وہ بھی بغیر حکمت کے اللہ نے پیدا نہیں کی ہیں۔ اور پھر اللہ نے مثال دی کہ انسان کی اپنی پیدائش کو دیکھ لو کہ اللہ نے کیسے اس کو وجود دیا، کیسے اس کو دنیا میں لایا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، بابا آدم، جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا مٹی سے، زمین کی مختلف مٹیوں سے تخلیق کیا، اور پھر اس سے ان کی بائیں پسلی، جو چھوٹی سب سے چھوٹی پسلی ہے بائیں، اس سے پھر حضرت اماں حوا کو پیدا کیا، اماں حوا کو، پھر اس سے نسل انسانی چلائی، کیونکہ روئے زمین کی مختلف علاقوں سے مٹی جمع کر کے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کے رنگ مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، اور سب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، کتنے قسم کے انسان ہیں، ان کے رنگ دیکھ لو، ان کے قد دیکھ لو، ایک دوسرے سے مختلف ہر علاقے کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی نشانی ہے۔ اور پھر پوری کائنات میں جو انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر قیامت تک بھی جو پیدا ہوں گے، سب میں اختلافات ہیں، مختلف ہیں۔ جسامت ایک جیسی ہے لیکن ان کے مزاج مختلف ہیں، ان کی عادات مختلف ہیں۔ ایک باپ کے بیٹے ہیں، ان کی اپنی اپنی سوچ ہے، اور سب کو اللہ نے توحید پر جمع کر دیا، اور اس مقصد کے لیے انبیاء بھیجے۔ تو یہ بھی نشانی۔ پھر جانوروں کی پیدائش کو دیکھ لو، قسم قسم کے جانور پیدا کیے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے بھی اس میں نشانیاں ہیں، لیکن نہ ماننے والے پھر بھی نہیں مانتے۔
اور آج جو آیات مبارکہ پڑھی گئی ہے کہ وقت اختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بالارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون، کہ رات دن کے بدلنے میں، یہ تو رات کیسے آتی ہے؟ آہستہ آہستہ. دن کیسے آتا ہے؟ آہستہ آہستہ. دن آتا ہے تو روشنی شروع ہو جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو آہستہ آہستہ تاریکی ہو جاتی ہے. مغرب کے وقت جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو تاریک جوں وقت گزرتا ہے تاریکی زیادہ ہوتی جاتی ہے. پھر ان دنوں کے اختلاف میں یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا نشانیاں رکھی ہیں اگر ہم سمجھیں. اور پھر موت کے بعد زندہ کرنا. زمین سے تشبیہ دی کہ زمین جو ہے بنجر پڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، اس کے اندر رویدگی آ جاتی ہے، سرسبزہ آ جاتا ہے جو ہمارے ہی کام آتا ہے، جس سے اناج پیدا ہوتا ہے، قسم قسم کے میوے پیدا ہوتے ہیں. یعنی آسمان و زمین، انسانی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، رات دن کے آنے جانے، اور آسمان کی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی کی لہر دور جانا وغیرہ آفاق و انفس میں بے شمار نشانیاں ہیں. اس میں بھی اگر دیکھا جائے. اچھا پھر دیکھیں، زمین ایک جیسی ہے، کہیں جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں، کہیں سرسبزہ پیدا ہوتا ہے، اور کہیں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ بھی میرے اللہ کی. پانی ایک سب کو لگتا ہے، لیکن ہر میوے قسم قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہی زمین ہوتی ہے، ایک خطہ ہوتا ہے، باغ ہوتا ہے، اس میں قسم قسم کے آپ پھل لگاتے ہیں، ان کے بوٹے لگاتے ہیں، ہر ایک کو پانی ایک جیسا ملتا ہے، لیکن سب کا ٹیسٹ علیحدہ ہوتا ہے. یہ بھی نشانیاں اللہ کی ربوبیت کی، اللہ کی الوہیت کی، کہ اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت پر دال کرتے ہیں کہ اللہ یہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور ربوبیت کیا ہے؟ وہی پالنے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے. جب انسان کا دنیا میں رزق ختم ہو جاتا ہے اس پر موت آ جاتی ہے. چاہے کروڑ پتی ہو، اس کے گودام اناجوں سے بھرے ہوئے ہوں، اس کو رزق کی کمی نہ ہو، اس بیچارے کے نصیب میں نہیں ہوتا، وہ سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اس میں بھی نشانی ہے. کچھ سوچو تو صحیح بھائی. پھر اللہ نے فرمایا، ایک مثال تو اللہ نے یہ دی کہ رات دن کا بدلنا، کبھی دن کا بڑا ہونا اور راتوں کا چھوٹا ہونا، کبھی راتوں کا بڑا ہونا دن کا چھوٹا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر اسی سے اللہ نے ہمارے لیے روزی نازل کی. جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے حیوان ہیں، چاہے پرندے ہیں، چاہے چرند، سب کو روزی اسی زمین سے مل رہی ہے. آسمان سے من و سلوہ تو نازل نہیں ہوتا، جیسے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. ہمارا سارا رزق زمین سے مل رہا ہے ہمیں. اور پھر ایک فصل کاٹی جاتی ہے، یعنی کہ زمین ختم ہو جاتی ہے گویا، پھر اس کو بویا جاتا ہے، پھر دوسری فصل یعنی پھر زندہ ہو جاتی ہے، اس میں ہریالی آ جاتی ہے. بعض علاقے ایسے ہیں کہ ان کا انحصار بارش پر ہوتا ہے. اور اسی طرح ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، نشانیاں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی مثال دی، یعنی کبھی ہوا کا رخ شمال اور جنوب کی طرف ہوتا ہے. ہوا کا رخ شمال سے جنوب کی طرف، کبھی پورا پچھم یعنی مشرق سے مغرب کی طرف ہوا چلتے، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف. تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. کبھی بحری ہوائیں، کبھی بری ہوائیں، کبھی رات کو کبھی دن کو. اور بعض ہوائیں بارش خیز ہوتی ہیں، ان ہواؤں کے ساتھ بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے. بعض ہوائیں ہوتے ہیں بادلوں کو دور لے جاتی ہیں. تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اہل ایمان کے لیے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی نشانی ہے کہ ان کو تو دیکھ لو ظالمو، کہ اللہ کی وحدانیت کے اختیار کو مان لو. اور پھر نتیجہ خیز ہوائیں، روح کی غذا. اب روح کی جیسے بدن کی غذا اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کی ہے، اس سے ہمیں اپنا رزق حاصل ہوتا ہے، اس سے اناج حاصل ہوتا ہے، اسی سے ہم اپنا پیٹ بھرتے ہیں. اور روح کی غذا اللہ کے ساتھ قرب لگانا، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، اللہ کی معرفت آ جانا. وہ کیا؟
دستکار میں دل یار میں، یعنی کہ یہاں ہم محنت کر رہے ہیں لیکن دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا. اس لیے تو اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے، اللہ کا ذکر کرنا. قرآن مجید میں ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر ہو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. اللہ نے ذکر کی بڑی اہمیت بتائی ہے. قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا ہے، ذہنی نصیحت بھی ہے اور یہ ذکر بھی ہے کہ آپ کو ہر لفظ پر، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، اب ذکر یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. تو ہم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جیسا کہ سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ، یعنی یہاں دونوں مخاطب جن و انس، کہ تم جن و انس اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دنیا میں اللہ نے تمہارے لیے سب نعمتیں پیدا کی، لیکن تم میں بھی تو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہوگا نا. تو وہ کام کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، ہم نے حج کر لیا، ہم نے جہاد کر لیا. نہیں نہیں، سارا دین عبادت ہے. جاگنے سے لے کر سونے تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہم نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہوگی. کہ ہم نے کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے ہمارے اخلاق ہونے چاہیے، یہ سب عبادت بن جائے گا. کفر جو ہے، ہمیں آج دیکھ لیں عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں دیکھ لیں، آج کفر ہمیں نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، ہمیں روزہ رکھنے سے نہیں روکتا. ہم دیکھو یورپ میں دیکھ لو، آزادی ہے، مذہبی آزادی ہے بھائی، ہر ایک کو جیسے آپ اپنا مذہب تبدیل کر رہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ تمہارا بھی اپنا معاملہ ہے. تم نماز پڑھو نہ پڑھو تمہاری اپنی. لیکن کفر ڈرتا کس سے ہے؟ کفر کو جو خوف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہے، کہ یہ اگر اسلامی احکامات نازل ہو گئے، اگر یہ ضابط حیات قرآن مجید نافذ ہو گیا، پھر ہماری خیر نہیں ہے. قرون وسطیٰ کے مسلمان کیوں کامیاب تھے؟ انہوں نے 750 سال تک حکومتیں کی، کیونکہ ان کا نظام حیات یہی تھا. چاہے وہ ملوکیت تھی، چاہے خلافت تھی، چاہے بادشاہت تھی، لیکن انہوں نے اپنا نظام قرآن کو بنایا ہوا تھا. قرآن سے وہ نہیں ہٹتے تھے، ان کا نظام قرآن کے مطابق ہوتا تھا. چاہے بنو امیہ کا دور تھا، چاہے بنو عباسیہ کا دور تھا، چاہے خلفائے راشدین کا دور تھا، تو وہ ان کو اللہ نے کامیابیاں دی. کفر اس سے ڈرتا ہے کہ یہ اسلامی نظام اگر قائم ہو جائے، یہ افغانستان کی حکومت کو کیوں ختم کیا گیا تھا پہلے؟ کہ انہوں نے اسلامی نظام وہ ایک ماڈل بن رہا تھا، کفر کو یہ ہضم نہیں ہوا، اور انہوں نے اکٹھے 28 ملک اور کچھ ہمارے نام نہاد مسلمان ملک کو ساتھ ملا کر ان پر کارپٹ بیماری کر دی، ان کو ختم کر دیا. کیوں؟ کہ اگر وہ ماڈل بن جاتا تو یورپ میں اسلام پھر پھیل جاتا. اب بھی ان کے جو محققین وہ کہتے ہیں کہ 2050 تک، اب تو 2023 ہے نا، 2050 تک یورپ میں آدھے سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ نتنی حربے استعمال کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. تو کفر کو ڈر جو ہے آپ کی نمازوں سے نہیں ہے، آپ کے ذکر اذکار سے نہیں ہے، آپ کے صوفیات تصوف سے نہیں ہے، آپ کے نمازیں پڑھنے سے نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں. ان کو اگر ڈر ہے تو اسلام کے نظام سے ڈر ہے، اسلام کی سیاست سے ان کو ڈر ہے. کیونکہ اسلام کی سیاست جو ہے یہ یورپ والی سیاست نہیں ہے جس میں بندوں کی گنتی کی جاتی ہے. لیکن اسلام میں بندوں کی گنتی نہیں کی جاتی، بلکہ بندوں کے وزن کو دیکھا جاتا ہے، اس میں کتنی صلاحیت ہے، یہ کتنا پرہیزگار ہے، یہ کتنا اللہ کے احکامات پر چلنے والا ہے، کتنا متقی ہے. کیوں؟ سورۃ الحجرات میں اللہ نے نہیں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں بہترین وہ ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. آج ہم ان چیزوں کو بھلا چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور پھر اس میں یہ ہواؤں کے
بدلنے میں بھی لوگوں کے لیے پھر جو عقل رکھتے ہیں، بات پھر عقل کی ہے، اولو الالباب، اور پھر یہ آپ دیکھتے ہیں روح کی غذا اور بات سب کچھ جھلسا دینے والی، اور ماس گرد و غبار کا طوفان، یہ بھی ہواؤں میں آتا ہے۔ بعض دیکھتے ہیں جب ہوا آتی تو اس کے ساتھ گرد و غبار ہوتی ہے، آنکھوں میں جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ جب آپ الٹ جا رہے ہو، الٹ رہی ہو، آپ کو ایسے وہ جو ہے نا مٹی یا کنکری ایسے کوئی چیز چبھ رہی ہو، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ ہواؤں کی اتنی قسمیں دلالت کرتی ہیں کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے، اور وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے، ایک، یعنی کل واللہ احد کہہ دو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، دو یا دو سے زائد نہیں، تمام اختیارات کا مالک صرف یہ ایک ہے، ان میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ساری کائنات، ساری مخلوقات، ہر قسم کی مخلوقات میرے اللہ کی محتاج ہے، اور ہر قسم کا تصرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس ادنا سا تصور کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اسی مفہوم کی آیات سورۃ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہوتا ہے، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم نے مسبب الاسباب کو چھوڑ کر اسباب پر یقین کر لیا، آج ہماری حالت یہی ہے۔ جدوجہد ہم نے بھی کرنی ہے، آرام سے ہم نے بھی نہیں بیٹھ، لیکن معاملہ اللہ پر چھوڑنا ہے کہ جیسا اللہ چاہے گا ویسا ہوگا۔ کامیابی اور ناکامی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سی سمجھ عطا فرمائے، اور بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مظلوم مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، کفر کو نیست و نابود کر دے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو، جو ہسپتالوں میں گھر میں، سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ اور جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا